اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی، اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تخلیق کی جو ابتدا ہے اس کے متعلق جو روایات ملتی ہیں تفاسیر میں، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ۔ اب اندازہ کریں انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا، نائب کس بات کا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا، اسی کو خلیفہ کہیں گے۔ خلیفہ کا مطلب وہ مت سمجھو آپ جو پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر۔ تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت تو ہم پوری کرتے ہیں، تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پہ جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ تو فرشتوں کی بات ہے۔ ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے، زمین پہ بھیجا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا، قتل و خون ریزی کرے گا۔ صاف الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ میرے عزیزو، فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا، پہلے جنات بنائے گئے تھے، زمین پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے خوب فساد مچایا، یہاں خوب قتل خون ریزیاں کیں، پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا۔ تو تفسیر میں کہا گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو، اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یوں کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یقیناً حق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا، زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں۔ کئی روایات ہیں اس میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہے ہو، اس سے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں۔ تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہیں، میں صرف آپ کو اس کے صحت اور ضعف پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندھا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندھا گیا،
یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے. گوند کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا. قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا. جب پورا پتلا تیار ہوا پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے. اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے. تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا. ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے. کن فیکون، قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے ہیں. ہو جا، زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی. ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے. رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے. لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے. اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے. لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو. چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے. اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے یہ مٹی کی وجہ سے ہے. زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے. تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے. انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں. اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے. مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا. ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو. یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے. لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے. تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا. بس اس بات پر صبر آ جائے گا. کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا. آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا.
یہ دعا حضور نے فرمائی. تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا. ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنا